آج ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ جو مقدس ترین مقامات ہیں وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں طائف۔ مکہ مکرمہ سے طائف 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ والا نظام تھا، جب تک سعودیہ کے اندر قاضی والا نظام تھا تو اس وقت تک اس مسجد کی جگہ پر یا مسجد کے اندر جو ہے وہ عدالتیں لگا کرتی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مختلف زیارات کی مقدس ترین مقامات کا وزٹ کیا اور جس کی تفصیلات آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ جو مقدس ترین مقامات ہیں اس کی زیارات آپ کو کروائیں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں طائف، اس طائف میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، وہ باغ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اس جگہ پر جہاں اماں حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا۔ تو طائف میں مزید کیا کچھ ہے، آئیے چلتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارات کروائیں، مختلف مقدس ترین مقامات پر لے گئے۔ ان سب کی ویڈیوز، ولاگ، انٹرویوز، زیارات آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھ چکے ہیں۔ آج سے ہم آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر شہروں کے جو مقدس ترین مقامات ہیں وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں طائف، اس طائف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اس پہاڑوں کے درمیان جہاں رسول کا نازل ہوا، رسول اللہ یا رسول اللہ رحم ہو، ان کو 20 دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے نسلوں میں کوئی مسلمان ہوگا۔ اور اس باغ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس جگہ پر جہاں اماں حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی ہیں۔ تو آج چلتے ہیں طائف کی طرف۔ مکہ مکرمہ سے طائف 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ سے طائف جانا چاہیں تو صبح سویرے فجر کے بعد نکل جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، ناشتہ وغیرہ کریں۔ اگر روزے کے دن ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد تھوڑا سا آرام کریں اور 8 بجے نکل جائیں۔ ابھی 8 بجے ہیں اور ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ طائف جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہتے ہیں مسفلہ کبری، کبری یہاں پر پل کو کہا جاتا ہے، اس کے نیچے آ جائیں۔ یہ چاروں طرف طائف جانے کے لیے بسیں ہی بسیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو گاڑی ہے ایک آدمی کے یہ 50 ریال لیتی ہیں۔ جو بس ہے وہ جو بس کھڑی ہوئی ہے تو بس مکہ سے وہاں جانے کے لیے 25 ریال رہتی ہے۔ تو بس میں چلے جائیں، شیئرنگ میں 25 ریال میں، اپنی گاڑی الگ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ پوری فیملی ہے تو گاڑی 400 ریال میں ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے، تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ بس میں جائیں۔ اگر آپ کی فیملی ہے تو پھر آپ پرائیویٹ گاڑی کروا لیں اور 1.5 گھنٹے کے اندر آپ طائف پہنچ جائیں گے۔ طائف کی زیارات کریں، تقریباً 12-13 مختلف زیارات ہیں اور ظہر سے پہلے آپ واپس مکہ مکرمہ آ جائیں۔ جی، مکہ کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے طائف کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ مکہ شہر ہے اور سامنے بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے اور ہم ابھی مکہ شہر سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شیخ صاحب موجود ہیں، شیخ صاحب سے ہم پورا انٹرویو لیں گے اور پوری بات کریں گے اور شیخ صاحب انشاءاللہ ہمیں
طائف کے بارے میں بتائیں گے، طائف کی زیارات کے بارے میں بتائیں گے. شیخ خلیل نے گاڑی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے. مکہ کی تاریخی زیارت کرتے ہوئے طائف کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت ہم گزر رہے ہیں مقبرہ عدل، میدان عدل اور مسجد عدل کے پاس سے، جو مینا کے بالکل پاس میں ہے. یہ ہمارے سامنے یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، جو صحیح قول ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. جو ایک تو ہے عالمانہ قول، صحیح قول بھی یہی ہے کہ اس پہاڑی پر دمبا اتارا گیا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں ذبح ہوا تھا اس پہاڑی کے اوپر. اور اس وقت ہمارے الٹے ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ مقبرہ عدل ہے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد عدل ہے، اور ساتھ مسجد عدل کی جہاں مسجد عدل ہے اس کے ساتھ میں ایک خالی میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے یہ. اسی کے پاس سے یہ امید ہے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جی یہ میدان دیکھیں، اور یہ بالکل پاس ہے غار ہرا کے. غار ہرا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، ایک چوٹی جس میں تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا باب منسلک ہے، جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی تھی. اس وقت جو زیارت کرانا مقصود ہے مسجد عدل، میدان عدل اور مقبرہ عدل. یہ منسوب ہے قاضی شرح رحمہ اللہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شرح رحمہ اللہ کو مکہ کا چیف جسٹس بنایا تھا. تو اس جگہ پر جہاں مسجد ہے، اس کے دو پیارے سے مینار اونچے اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس جگہ پر قاضی شرح رحمہ اللہ کی عدالت لگا کرتی تھی. اچھا، چوٹی دکھے، یہ غار ہرا ہے جو آپ کو چوٹی نظر آ رہی ہے. اچھا، اس مسجد کی جگہ پر قاضی شرح رحمہ اللہ کی عدالت لگا کرتی تھی. اور جب تک سعودیہ کے اندر یہ عدالت کا نظام یعنی قاضی والا نظام تھا، جب تک سعودیہ کے اندر قاضی والا نظام تھا، تو اس وقت تک اس مسجد کی جگہ پر یا مسجد کے اندر جو ہے وہ عدالتیں لگا کرتی تھی، فیصلے ہوا کرتے تھے. جب یہ قاضی کا نظام ختم ہو گیا تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. اور ساتھ میں جہاں پر یہ مسجد ہے، نیچے جو بہت بڑا میدان پڑا ہے، یہ میدان عدل اس کو کہتے ہیں. مکہ کی تاریخ کے اندر اس کا ایک بہت سنہری نام ہے. جگہ جگہ اس کے بورڈ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں میدان عدل کے. اس جگہ پر قصاص، سزائیں، شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوتا تھا، شرعی سزائیں نافذ ہوتی تھیں. یعنی مثال کے طور پر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جو شرعی سزا ہوتی تھی، اعلان کیا جاتا تھا مکہ کے اندر کہ فلاں بن فلاں نے جو ہے یہ جرم کیا ہے، اس کی شرعی سزا یہ بنتی ہے کہ مکہ کے لوگوں سارے یہاں جمع ہو جانا. جمعے والے دن جو ہے اس کو شرعی سزا دی جاتی تھی. جمعہ عصر کے بعد سارے لوگ جمع ہو جاتے، اس جگہ پر اس پر شرعی نفاذ جو ہے وہ شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوتا تھا. اور ساتھ میں جو قبرستان ہے جس کا نام مقبرہ عدل ہے، اس جگہ پر وہ فوت شدگان جو اس سزا کے دوران فوت ہو جاتے تھے، یعنی مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا، تو جو قتل ہوتا اس کو اس میدان کے اندر، اس قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا، جس کا نام مقبرہ عدل ہے. اور اسی طرح رجم کیا جاتا، سنسار کیا جاتا، حد قذف لگائی جاتی. تو ان چیزوں کے جو شہداء ہوتے تھے، فوت ہو جاتے تھے، ان کو اس میدان کے اندر، اس قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا تھا. تو یہ ہمارے پاس میں مقبرہ عدل، میدان عدل اور مسجد عدل، یہ اس کی صحیح ہسٹری ہے. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آج کل چونکہ میں مکہ میں رہتا ہوں تو بہت ساری چیزیں غلط منسوب ہیں. میں ایک کام شروع کیا ہے حضرت کے مشورے سے. اس کا جو میرا شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو زیارات کرواتے ہیں بہت غلط باتیں منسوب ہیں چیزوں کے حوالے سے، احباب کو پتہ نہیں ہوتا. تو صحیح اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے، اور جو بھائی بھی ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں صحیح ہسٹری جو ہے دوسروں تک پہنچائی جائے، تاکہ اسلامی تاریخ صحیح معنوں میں آگے پھیلے، تاکہ اس سے ہر ایک صحیح فائدہ اٹھا سکے. السلام علیکم. بہت شکریہ جی شیخ خلیل صاحب نے
جو ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، زیارات کرواتے ہیں، اہل علم ہیں، اہل فن ہیں، عالم دین ہیں، تاریخ سے گہری وابستگی رکھتے ہیں. انہوں نے آج ہمیں طائف لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے مسجد عدل، میدان عدل کے بارے میں بتایا اور ساتھ ساتھ گاڑی ڈرائیو بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں آگے والے ہیں. اس ٹنل کے بعد جو حصار ہے نا، یہ شیب ابی طالب ہے. جی ہم مکہ کی وادیوں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ایک غار ہے، ایک ٹنل ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی ہے وہ شعب ابی طالب ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، خاندان کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا. یہ جہاں دھوپ ہے، دو ٹنل کے درمیان یہ جو جگہ ہے، 3 جگہ سے پہاڑی ہے. ایک کعبہ والی سمت جو ہے یہ خالی ہے. جی جو دھوپ والا حصہ ہے اور کعبہ کی طرف سیدھی ایک پٹی جا رہی ہے، یہ شیب ابی طالب ہے، جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور امہات المومنین خدیجہ اور وہ کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے، ان کو 3 سال کے لیے اس کے اندر قید کیا گیا تھا. یہ خاندان قریش کی ایک وراثت کے اندر جگہ آئی تھی جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. اس جگہ پر جو ہے نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قید کیا گیا تھا. اللہ، اس کو اسی طرح رکھا گیا اب تک. جی اسی طرح اس کو رکھا گیا ہے. اور ایک اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے یہ. یہاں پر صحابہ کرام کی آزمائشیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے ہوئے وہ تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے لیے بلک بلک کر روتے تھے، جی کھانے تک نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے چبائے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے ہماری یعنی کھانا اچھا نہیں تھا، جی یہ ہو گیا تھا کہ ہمیں مینگنیوں کی طرح یعنی قضاء حاجت جو ہماری ہوتی تھی مینگنیوں، بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی. طائف جاتے ہوئے راستے میں اس طرح کے مناظر نظر آتے ہیں. دونوں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، اور پہاڑیاں بھی وہ ہیں جس پر سبزہ نامی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں اس طرح دونوں طرف پہاڑیاں ہیں. روڈ کشادہ بنا دی گئی ہے، سڑک کو کشادہ بنا دیا گیا ہے، آرام دہ بنا دیا گیا ہے. طائف کہتے ہیں کہ وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے اور ہریالی ہے وہاں پر، پاکستان میں مری کی طرح ہے. تو سنا ہے ہم نے، چلو دیکھتے ہیں. ابھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو مختلف چیزوں میں رکھا ہے. پہاڑ اپنا حسن رکھتے ہیں، صحرا اپنا حسن رکھتا ہے، دریا اپنا حسن رکھتے ہیں، چٹیل میدان اپنا حسن رکھتے ہیں، بحر و بر کا اپنا حسن ہے. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ حسن رکھا ہے.